ہاتھ پاؤں دھوتے وقت اچھی طرح ملنے چاہیے اور جوڑوں کو بھی دھونا چاہیے، یعنی کہ انگلیوں کے بیچ کے اندر بھی خلال کرنا چاہیے اور خوب مل کے جوڑ یہ دھونے چاہیے، کیونکہ جوڑوں کے اوپر جو بل ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات ایسے ذرات یا جراثیم پھنسے رہ جاتے ہیں جو نہیں دھلتے تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کو جب مل کے دھویا جائے گا تو اس میں آپ دیکھیے کہ ناخن کی جو جڑ ہوتی ہے بعض اوقات وہاں سے گوشت اکھڑا ہوا ہوتا ہے یا بعض لوگوں کا تھوڑا خراب ہوتا ہے تو اس میں پانی نہیں پہنچتا پوری طرح، یا میل مٹی پھنسی رہ جاتی ہے تو وہ دھلتی نہیں، یا گھی یا کھانا یا کوئی اگر آپ نے کٹنگ کی ہے یا خاص چیز کوئی بنائی ہے تو وہ بھی بیچ میں پھنس جاتی۔ بعض لوگ آٹا گوندتے ہیں تو وہ پوری طرح صاف نہیں کرتے اپنے ہاتھ کو، یا روٹی بناتے ہیں تو اس وقت ناخنوں کو پوری طرح صاف نہیں کرتے، جس سے آٹے کا کچھ حصہ چپکا رہ جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے، اور پھر اگر اس کے بعد وضو کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا، اور اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ جگہ پھر بھی دھلتی نہیں، صاف نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بہت اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوئے۔ اسی طرح ایڑیاں کب خشک رہ جاتی ہیں؟ آج کل کے موسم میں عام طور پہ ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں، پورا جسم خشک ہو جاتا ہے، تو اس میں ایڑیوں کو پھر پراپر طریقے سے دھونا چاہیے، صرف اوپر سے پانی بہا لینا کافی نہیں، بلکہ ان کو مل کے دھونا چاہیے، یا اگر ایسا موقع ہو کہ رگڑ سکے تو ان کو رگڑ دینا چاہیے تاکہ ڈیڈ سیلز ہٹ جائیں اور آپ کا پاؤں پوری طرح دھل جائے، کیونکہ وضو کے ارکان میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی، یعنی اگر تم ان کو صحیح طرح صاف نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ان میں گندگی نجس چیزیں رہ جائیں گی، پھر وہ ناپاک چیزیں نماز اور عبادت میں بھی خلل انداز ہوں گی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں وعید بھی آئی ہے کہ جو نہیں صحیح طرح دھوئے گا اس کے لیے کیا ہے، آگ۔ پھر اسی طرح اگر پاؤں صحیح طرح نہیں دھوتے وضو میں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ پھر انگلیوں کا خلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلال کرنے والوں کے لیے واہ واہ، حبذا، گڈ جاب، کتنا اچھا کام کیا۔ یعنی خلال کیا ہے، یعنی انگلیوں کو باہم ایک دوسرے کے اندر ڈالنا، پاؤں دھوتے وقت پاؤں کے اندر بھی انگلیاں پھیرنا، یعنی دو انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا۔ نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، بس انہوں نے اپنا چہرہ دھویا تو اس کو پورا پورا دھویا۔ پورا پورا کا مطلب یہ ہے کہ بالوں تک اور ادھر کان کی لو تک اور چن بھی۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھو ڈالا۔ دایاں ہاتھ دھویا تو کس طرح، یعنی یہاں تک۔ پھر بایاں ہاتھ بھی بازو تک دھویا، اور جو وضو کے لیے دھوتے ہیں تو پھر کونیوں تک۔ پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا، پھر بایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا، ٹخنے سمیت یعنی۔ پھر فرمایا، میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہوگے، بس تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کے نور کو لمبا اور زیادہ کر سکے تو کر لے۔ یعنی دنیا میں جتنا اہتمام سے تم وضو کرو گے اتنی ہی زیادہ بہتر چمک پاؤ گے آخرت میں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔